نماز لوگ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. لوگ کہیں کہ بہت بڑا نمازی ہے، یا کسی اور وجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں وہ زیادہ نیک ہوں اور لوگ مجھ سے بیوپار کریں، دھندا کریں. نیک سمجھ کر کے ٹوپی لگا لو اور اگلی سب میں رہو، اس کی تردید کی گئی. یہ جو صلاۃ ہے، جو اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے، لِرَبِّکَ، آپ کے رب کے لیے ہونا چاہیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ریا کی نفی کی گئی ہے. کسی چیز میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، خاص طور سے نماز میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھی ریا ہوتی ہے. تو کہا گیا لِرَبِّکَ، نماز آپ کے رب کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ لرضا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. گویا کہ یہاں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے اور ریا کی تردید کی گئی ہے. ریا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عبادت کے اندر، خاص طور سے صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر. فَصَلِّ لِرَبِّکَ. اچھا یہ کہہ دیا جاتا لِرَبِّن، رب کے لیے. کیوں کہا گیا؟ آپ اپنے رب کے لیے. دو باتیں معلوم ہیں اضافت سے. ربِّکَ، اپنے رب، آپ کا رب، آپ کا رب. یہ آپ کا رب کہنے کی اس میں دو باتیں مفسرین نے لکھی. ایک تو یہ اضافت تشریفی ہے اور دوسرے اضافت تقریبی ہے. اضافت تشریفی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہیں، یہ اضافت تشریفی ہے. اور اضافت تقریبی، دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ قریب اگر اللہ کے کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مفسرین نے لکھا کہ رب کی اضافت جو کا کی طرف ہے یہ اضافت تقریبی ہے اور اضافت تشریفی ہے. اضافت تشریفی کا معنی یہ ہوا کہ آپ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہیں، سب سے بڑے ہیں. اور اضافت تقریبی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک آپ سب سے زیادہ، اللہ کے سب سے زیادہ قریب، اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک آپ ہیں. آپ سے زیادہ قریب کائنات میں کوئی نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پوری سورہ کریمہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی میں ہے. لِرَبِّکَ، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے. وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے. یہ نماز کے بعد قربانی بتایا یہ گیا کہ نماز بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. آپ حقوق اللہ ادا کریں، اللہ کے حقوق ادا. وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے، یہ مالی عبادت ہے. تو صلے بدنی عبادت، بدن سے ادا کی جاتی ہے. اور ونہر، قربانی کیجئے، قربانی کے گوشت کو غریبوں تک پہنچائیے، یہ مالی عبادت ہے. گویا کہ آپ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کو بھی لازم پکڑیں. مالی عبادت ہے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نہر جو آتا ہے وہ اونٹ کے لیے آتا ہے، اونٹ کے ذبح کو نہر کہتے ہیں. بکری ذبح کریں تو نہر نہیں، وہ ذبح ہے. گائے ذبح کریں تو وہ ذبح ہے، نہر نہیں ہے. تو یہاں خالی ونہر کیوں کہا گیا؟ مفسر نے جواب دیا ہے لِأَنَّ الْإِبِلَ أَنْفَعُ مِنْ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسَاكِينِ. مسکینوں کی بنسبت، مسکینوں کے تعلق سے سب سے زیادہ نفع بخش اگر کوئی چیز ہے تو وہ اونٹ ہے. ارے بھئی آپ نے بکرا کاٹ دیا، بکرا آپ نے کاٹ دیا تو اگر آپ بانٹنے جائیں گے تو ایک ایک بوٹی، دو دو بوٹی بھی نہیں ملے گی. لیکن اونٹ کاٹ دیں تو کم سے کم اتنا تو گوشت مل جائے گا جس کی وجہ سے مسکین ایک وقت اپنا پیٹ بھر سکے. تو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، اور گائیں اور بیل وغیرہ وہاں کم ہوتے تھے، سب سے بڑی چیز اونٹ ہوتی تھی. جانوروں میں بڑا ہے اونٹ، اسی وجہ سے اونٹ کا ذکر کیا گیا. اور بڑے کا تذکرہ جب کر دیا جاتا ہے تو چھوٹا خود بخود داخل ہو جاتا ہے. بڑے کا تذکرہ کر دیا جائے تو چھوٹا اس میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب اونٹ کی بھی قربانی کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیں. بکرے کی قربانی کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیں. کسی اور چیز کی قربانی کیجئے، غریبوں کا خیال رکھیں. گویا کہ فصلے کے اندر حقوق اللہ اور ونہر کے اندر حقوق العباد، دونوں کا آپ خیال رکھیں. ونہر، اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں فصلے لے رب کا کہا گیا تو ونہر لے رب کا کیوں نہیں کہا گیا؟ بولے ونہر لے رب کا کہنے کی ضرورت نہیں. لے رب کا پہلے کہہ دیا گیا، اب ونہر اسی میں داخل ہو گیا. ونہر بھی اسی کے لیے آ گیا. جیسے قرآن میں اسمع بہم وابصر، تو اسمع بہم کیا ہی سننے والے ہیں وہ، اور وابصرہم نہیں کہا گیا. یعنی ضمیر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، پہلے ضمیر آ گئی تو اب ضمیر کو لوٹانے کی ضرورت نہیں. تو فصل لربک ونحر. اچھا یہاں ایک نقطہ اور آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑا شکر نماز ہے، اس پر ہم نے کوئی دلیل نہیں دی. سب سے بڑا شکر نماز، اس پر ہم نے دلیل نہیں دی. چلیے دلیل دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح
یہ روایت ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مغیرہ ابن شعبہ سے. روایت اس طرح ہے عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حتی انتفخت قدماه فقیل له اتکلف هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اکون عبدا شکورا. رواہ مسلم فی کتاب صلاۃ المنافقین فی کتاب صفات المنافقین. منافقین کا جو صفات بیان کی گئی ہیں مسلم شریف میں کتاب صفات المنافقین میں یہ روایت موجود ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کبھی کبھی نماز اتنی لمبی ہوتی حتی انتفخت قدمہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، قدم سوج جاتے. یہاں تو ایک روٹین ہے بس، اور اذان ہو گئی، امام صاحب کہاں ہیں؟ 1 منٹ زیادہ ہو گیا، پتہ نہیں کہاں ہیں. ایک گھڑی والی سوئی والی نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی نماز تو نبی کے زمانے میں نہیں تھی. سوئی والی نماز، سوئی وہاں پہنچی. عشاء کی نماز اتنی دیر میں پڑھتے تھے بیٹھے بیٹھے نیند مار لیتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ بیٹھے بیٹھے ایک نیند لے لیتے تھے. اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ٹیک کر کے اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کو وضو بنانا ضروری ہے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا. لیکن بیٹھے بیٹھے بغیر ٹیک لگائے اگر آپ سو لیں، پوری نیند کر لیں، تب بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ نماز پڑھ سکتے. اگر آپ نے ٹیک لگا کر کے نیند لے لی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو بنا کر آئیے. اور اگر آپ بیٹھے بیٹھے نیند لے لیں، پوری نیند لے لیں، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جی کتنی آسانیاں ہیں اسلام میں، کتنی آسانی. اگر آدمی بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر پیشاب کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ ابن شعبہ، یا یہ انہی سے روایت ہے، ابھی ان کا نام آیا تو مجھے وہ روایت بھی یاد آ گئی کہ آدمی اگر بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکتا ہو، اور چلو کوئی عذر بھی نہ ہو، بغیر عذر کے بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے، بلا کراہ جائز. الحمدللہ یہ آسانیاں ہیں اسلام کی. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے حتی انتفخت قدمہ، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا. آپ سے ایک دفعہ کہا گیا اتکلف هذا، اے اللہ کے رسول آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، خطاؤں کو معاف کر دیا، تو آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پیروں میں ورم آ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ نے دیکھا وہ دلیل مل گئی کہ نماز سب سے بڑا شکر ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اتنی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتے، اور پوچھا گیا کہ یہ مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نقطہ یہ ملا کہ سب سے بڑا شکر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز لرب کا ہونا چاہیے، تمہارے رب کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ ثابت ہوا وہ جو میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھ لے تو تمام شکر ادا ہو گیا اللہ کا.